اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہر تمنا پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، ہر کام گارنٹی کے ساتھ، صرف ایک رات کے عملیات سے آپ کی پریشانی کا گارنٹی سے مکمل خاتمہ۔ ہمارا علم دنیا کے ہر کونے میں اثر کرتا ہے جہاں کسی کا علم نہیں جاتا۔ عرصہ 20 سال سے کالے و سفلی اور علم جفر کے بے تاج بادشاہ عامل نجومی بابا کا چیلنج، تعویذ کا اثر چند گھنٹوں میں۔ پہلا تعویذ آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل، کاروباری بندش، پسند کی شادی، گھریلو ناچاکی، جادو ٹونا، جن بھوت کا سایہ، بیرونی ملک کا سفر، اولاد کی بندش، تعویذات کا اثر، میاں بیوی کی ناراضگی، رشتوں کی بندش۔ بابا فرید شکر گنج، نہ رہے دکھ نہ رہے رنج، ناممکن کو ممکن بنائیں، جو چاہیں سو پائیں، آج کی آج آزمائیں۔ دوستو، یہ ایک جھلک ہے جس سے ہمارے ملک کے اخبارات، رسائل اور شاہراہیں دیمک زدہ ہیں۔ یہ کرشمہ ساز قوتوں کے مالک افراد ملک کے طول و عرض میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سہانے خواب اور تمنائیں فروخت کرتے ہیں، جو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں۔ اس کے خریدار وہ مجبور و لاچار لوگ ہیں جو ایک بار اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتے ہیں۔ اس میں جاہل اور عاقل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کوئی بیٹی کے بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر مجبور ہے تو کوئی بے روزگاری سے سڑکیں ناپ ناپ کر پریشان حال ہے۔ کوئی سکون کو تلاش کر رہا ہے تو کوئی راتوں رات ہی عمارت کی منزلیں طے کر لینا چاہتا ہے۔ آج کے بازار کی ہر چیز بکتی ہے۔ ان بازیگروں کے آستانوں اور نقلی پیر خانوں پر جیسے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس سے ہر پیاسا یہاں نہال ہو جائے گا۔ ہر پریشانی اور بیماری کا حل جیسے ان کی پٹاری میں موجود ہے، اور ستم رسیدہ ہیں وہ لوگ جو علم و عمل کی شاہراہ سے بھٹک کر مافوق الفطرت کرامتوں کے لیے بیابانوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ قابل رحم ہیں وہ لوگ جو بابا کی پھونک اور ایک تعویذ کو ساری پریشانیوں کا حل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ قابل توجہ ہے ان کی بے بسی جو ایک رب کے در کو چھوڑ کر در در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کر دے؟ اگر ڈاکٹر شفا بانٹنے والے ہوتے تو کیوں خود دار فانی سے کوچ کر جاتے؟ اگر طوطے ہی انسان کی قسمت بتانے پر قادر ہوتے تو وہ پنجرے کی سلاخوں سے خود کو آزاد پہلے کراتے، اور قسمت کے حال بتانے والے یوں فٹ پاتوں پر اپنی قسمت کا رونا نہ رو رہے ہوتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی پھیر دینے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ یا نقصان پہنچائے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یونس۔ ناظرین گرامی، جبکہ اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی نہیں کہ اگر تجھ کو اللہ تکلیف پہنچائے تو اس کا ٹالنے والا اس کے سوا کوئی نہیں؟ اگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیا ہم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دوسروں کو تسلی نہیں دیتے؟ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ کیا محسن انسانیت ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی کہ جو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کیا یہ حکم ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی عراف کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ناظرین گرامی، عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو گم شدہ اشیاء کی خبر دینے کا مدعی ہو اور اپنے فن اور علم کے ذریعے گم شدہ اور مسروقہ مال کی خبر دے سکتا ہو، اور کاہن وہ ہے جو غیبیات اور مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں اور مافی الضمیر چیزوں کو بتلانے اور حل کرنے کا مدعی ہو۔ ان دونوں کو نجومی اور جوتشی بھی کہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ لوگوں کے عقائد اور ایمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ لوگوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ کالا جادو کرنے اور جادو کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں، یعنی عمل ایسے کرتے ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے۔ بسا اوقات اس کے لیے انتہائی گھنونے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ چند جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے اوراق جلا کر کیے جاتے ہیں۔ بعض کے لیے 40 روز تک نجس رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے۔ کسی کو بتائے بغیر حرام جانوروں کی ہڈیوں کا سفوف بھی چٹایا جاتا ہے۔ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پہ نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔
एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 84 किस्म के नाम निहाद जादुई अमलियात मशहूर हैं, जबकि इनफिरादी ज़हनी इख्तरात इसके अलावा हैं। मुल्क भर में हजारों की तादाद में ये आमिल खुल्लम खुल्ला कारोबार कर रहे हैं। कई अमल काली देवी, सरस्वती, हनुमान, काली माता, मछिया और काली देवी के नाम पर किए जाते हैं। मछिया और काली देवी का जादू सिर्फ गंध खाकर होता है। एक अमल के लिए मर्द और औरत का आपस में गुनाह करना जरूरी होता है, जबकि बाज जादुई तहरीरें खून से और बाज इंसानी गलाजत से लिखी जाती हैं। इसके अलावा बाज आमिल किसी ऐसे हिंदू मुर्दे की चिता की चुटकी भर राख भी भारत से स्मगल कराकर पेश करते हैं, जिस हिंदू ने जिंदगी भर गोश्त न खाया हो। जादूगरों के बकौल ये राख जिसको भी खिलाई जाए उसकी अजियतनाक मौत को कोई नहीं रोक सकता। जादू के लिए अजीबो गरीब चीजों का मुताला किया जाता है। हद तो यह है कि एक अरसे तक लोग गंदे गटर के पानी को तबरक समझकर इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मंदिरों में भगवान के सामने खड़ा किया जाता है और वही रसूम अदा करवाई जाती हैं जो हिंदुओं के मजहबी इबादत का हिस्सा है। नाज़रीन ग्रामी, इन पुराशोभ हालात में जब हर तरफ बदअकीदगी और गुमराही का दौर फैल चुका है, अरबाब इख्तियार चैन की नींद सो रहे हैं। दीनी हल्के इस जानिब इस अंदाज से तवज्जो नहीं दे रहे जिसकी जरूरत है। कोई नजर नहीं आता जो इस तूफान गुमराही के सामने बंद बांध सके। क्या जब सारे दिए टिमटिमा कर बुझ जाएंगे फिर हम जागेंगे? आखिर इस अब्दी पैगाम की तबलीग हमारी जिम्मेदारी नहीं कि दर दर तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि जो अल्लाह के दर को छोड़ देते हैं उनकी किस्मत में दर दर की ठोकरें लिख जाती हैं। ये आपका भी फरीजा है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके इस पैगाम को आम करें। हाँ, हर तमन्ना पूरी होगी, मगर उसकी जो सिर्फ उससे लौ लगाएगा जो हर तमन्ना पूरी कर देने पर कादिर है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई है तो कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। नीज वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।